सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला में आज आप जान सकेंगे आसिम बाजवा का इस्तीफा, वजीर आजम का कबूल करने से इनकार, 20 सितंबर को एपीसी का ऐलान, ऑपोजिशन मचाएगी सियासत में कोहराम, वजीर आजम का मुतवक्का दौरे कराची, बड़े रिलीफ पैकेज से हालत बदलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ी खबर बनी हुई है जो तरदीद की लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा साहब ने अपने हवाले से जो एक प्रोपेगेंडा उनके खिलाफ जो किया गया था उसकी, और उसके बाद उन्होंने एक एक चीज़ की वजाहत दे दी। फिर उन्होंने इस्तीफ़े की भी बात कर दी थी, लेकिन आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने उनको काम जारी रखने को कह दिया, यानी उनका इस्तीफ़ा कबूल नहीं किया। और इस हवाले से आमिर लियाकत हुसैन साहब तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, मेंबर कौमी असम्बली हैं, उन्होंने कल ही इस बारे में कहा था कि उनको उम्मीद है कि वज़ीर आज़म इमरान खान आसिम सलीम बाजवा साहब का इस्तीफ़ा कबूल नहीं करेंगे। इस हवाले से हम बात करेंगे और हमारे साथ आमिर लियाकत हुसैन साहब होंगे, इंशाल्लाह थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे। और साथ ही एक और मामला कि एक तरफ ये चीज़ अपोजिशन को नहीं भा रही, क्योंकि मरीम नवाज़ साहिबा बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कह चुकी कि जी आसिम सलीम बाजवा साहब को सारी को मनी ट्रेल देनी चाहिए, इस तरह की बातें करनी चाहिए। जिन्होंने अब भी नुक्ताचीनी करनी है, लगता यह है कि वो ये काम करते रहेंगे। और एपीसी होने जा रही है 20 सितंबर को, इसकी बात करेंगे। कराची की जो सूरत हाल है इसमें अब भी सियासी बयानबाजी जारी है, और क्या 20 सितंबर तक कराची के हालात इस कदर बेहतर हो जाएंगे कि फिर एपीसी इस्लामाबाद में जरदारी हाउस में आराम से हो सके। इन सब पर बात करेंगे। मेरे साथ हैं असद खरल साहब, बाबर डोगर साहब। असद खरल साहब, ये आसिम सलीम बाजवा साहब ने, सब ने कहा कि एक बड़ी ज़बरदस्त रिवायत कायम की है, यानी जो अपोजिशन में थे, तज्जियाकार हों, जो नुक्ताचीनी करते थे, सब ने ये कहा कि जी ज़बरदस्त ये काम कर दिया है, वजाहत करने का, एक एक चीज़ सामने लाने का। मगर कुछ लोग अब भी हैं जो पता नहीं और मज़ीद क्या चाहते हैं कि और क्या किया जाए। मुझे ये नहीं समझ आती कि किसी दौर में मुझे दिखा दें कि ऐसा कभी हुआ हो कि जनाब ये अखबारी खबर है, एक आई, अखबारी भी नहीं कह सकते इसको, अखबार कहाँ का, एक वेबसाइट की एक खबर जिसका कोई पता नहीं, कोई सोर्स का नहीं बताया गया, और उसके बाद उन्होंने सारी वजाहत भी दे दी। अब मजीद क्या चाहते हैं लोग? उसामा साहब, आपको याद होगा ये जो इस तरह की खबरें आती हैं नामलूम वेबसाइट के ऊपर, इसी तरह की खबर भी एक बोल के हवाले से, जो बल्कि एग्जैक्ट के हवाले से आई थी, और वो किसने लगवाई थी और वो किसने लगाई थी, किस अखबार पे लगी थी, और उसके पीछे एजेंडा क्या था। चौधरी निसार अली वज़ीर दाखिला ये बता चुके हैं कि APNS वाले ये सारे, और जो मीडिया मालकान है, ये जो एसोसिएशन वाले सारे मेरे पास, PBA वाले उस वक्त आए थे मेरे पास, और ये 2013 इलेक्शन से पहले की बात है। तो उन्होंने कहा कि जनाब बोल को आप संभाल लें, अगर तो यानी बोल को हम संभाल लेंगे, आप इमरान खान जो है उस हवाले से हम आपका साथ देंगे, तो आप सिर्फ हमारे लिए एक काम कर दें। तो वो खबर एक पूरे एक मुनज़्ज़म, एक ऑर्गेनाइज तरीके से स्क्रिप्ट बनाया गया था, कौन कौन इन्वॉल्व थे। आज भी आपको पता चल रहा है किन लोगों को मरोड़ उठ रहे थे उस वक्त एग्जैक्ट के हवाले से, या जो उसकी एक बोल एक इदारा है उसकी लॉन्चिंग से पहले जो सारे मामला हुए। ये जो चीज़ हुई है, ये भी आप मुझे ये बताएं कि इस जितनी भी खबर लगी है इसके अंदर जो आसिम सलीम बाजवा साहब ने बताया, वजाहत अगर ना भी करते, मुझे ये बता दें इसमें ये इल्ज़ाम कहाँ है कि इन्होंने ये करप्शन की, ये गवर्नमेंट एक्सचेकर से इन कंपनीज को फ़ायदा पहुँचाया गया, अपने बेटे की, अपने ख़ानदान की, इनको कोई ठेका दिया गया, इनको कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया गया जब वो सदरन कमांड में थे, जब वो ISPR में थे, ये पैसा निकला, ये पैसा पाकिस्तान से इन्होंने कमाया, ये पैसा बाहर गया। अब मुझे ये बताएं, उनके भाई पढ़े लिखे हैं, वो बाहर है, एक वाइस प्रेसिडेंट है बैंक का, एक डॉक्टर है, अगर उन्होंने मेहनत करके अपने एक अंपायर वहां खड़ी की है, बिजनेस सेट किया है, और अमेरिका के अंदर उस वक्त के लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अफसर का कितना बड़ा इन्फ्लुएंस हो सकता है कि अमेरिका के अंदर जो करोड़ों अरबों रुपए की जो ये जिस तरह बताया जा रहा है, ये जाहिर किया जा रहा है कि जो सारे वो असासे या वो कारोबार जो हैं कि उस हवाले से इनका कोई कन्फ्लिक्ट हो, कोई उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया हो, कोई हुकूमती खजाने से पैसा निकला हो, उन्होंने इन कंपनियों को नवाजा हो,
اس کے اندر کوئی ٹرانزیکشن ہوئی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، صرف یہ کمپنیاں بن گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو اس میں مجھے یہ بتائیں جو انہوں نے وضاحت کر دی ہے اور عامر لیاقت صاحب سے جس طرح پہلے کہا ہے وہی بات ہوئی کیونکہ ان کو پتا تھا کہ وزیر اعظم صاحب اس طرح. جی میں چاہ رہا ہوں عامر لیاقت صاحب سے بھی اس والے سے بات کریں. عامر لیاقت صاحب، آپ نے یہ پہلی بات کر دی تھی کہ آپ کو یہ امید ہے کہ عاصم سلیم باجوہ صاحب کا استعفیٰ وزیر اعظم قبول نہیں کریں گے، وہی بات ہوئی. ایک تو آپ کی خبر درست ثابت ہوئی، پہلے بھی آپ جب پروگرام میں آئے تھے آپ نے 6 مہینے کی بات کی، وہ بھی بڑی زبردست، وہ ہر چیز پر صادق آتی ہے کہ 6 مہینے بعد چیزیں بدلتی ہیں. یہ بتائیے کہ یہ عاصم سلیم باجوہ صاحب نے بڑا واضح کر دیا، 5 بھائی ہیں، کوئی ان کے زیر کفالت نہیں، ڈاکٹر 2 بھائی، ایک امریکی بینک کا نائب صدر رہا، ریسٹورانٹ آپریٹنگ کمپنی کا ایک بھائی کنٹرولر. یہ اب انہوں نے تو سب کچھ واضح کر دیا ماشاءاللہ، 5 بھائی اچھی پوزیشنز پر انہوں نے اگر یہ چیز سیٹ اپ کر لی. ہمارے ہاں تو یہ بھی ہوا ہے کہ جب کسی سوال کیا جائے کہ اتنی بڑی امپائر کہاں سے کھڑی ہو گئی، وہ کہتے ہیں جی ہمارے مرحوم دادا سے پوچھ لیا جائے. تو یہ پاکستان میں ہوتا رہا ہے. لیکن یہ جب خبریں اس طرح کی چھاپی جاتی ہیں تو اتنے بڑے لیول پر ایک شخص وضاحت کر دیتا ہے، اس کے باوجود نقطہ چینی کیوں نہیں رکتی؟ بھائی اب خلل بھائی نے میرے خیال ہے کہ ایک بڑا معنی خیز انداز میں تجزیہ پیش کیا اور اس میں بہت ساری باتیں چھپی ہوئی ہیں جو ہم سب کو سمجھنی چاہیے. لیکن ایک اینگل اور ہے، اور وہ اینگل ہے جو کہ آپ ہوں یا ڈوگر بھائی ہوں یا خلل بھائی ہوں، اور یہ بہت اچھی طرح سے اینگل کو سمجھیں گے. اور وہ اینگل یہ ہے کہ 6 ستمبر سے پہلے افواج پاکستان کے خلاف ایسی مہم چلائی جائے کہ 6 ستمبر جو یوم دفاع پاکستان ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بہت بڑے اینکر صاحب تھے، وہ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ 65 کی جنگ تو ہم ہار گئے. تو وہ چاہتے یہ ہیں، یہ ساری قوتیں جو ہیں جن میں پاکستان کا ایک بددیانت ترین صحافی ہے جس کے نام میں نورا لگا ہے، لیکن میں تو ایسے لوگوں پر لعنت بھیجتا ہوں، احمد دورانی. اور اسی طرح ایک سلور فاکس جو کہ چالاک لومڑی جس کے سفید بال ہیں اور وہ امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے اور جس کا نام مبشر زیدی ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے دشمن ہیں، جس کا نہیں ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے دشمن ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو امریکہ میں بیٹھ کر پاکستان دشمن مہم چلا رہے ہیں، اور یہ انہی دنوں میں چلا رہے ہیں جو قریب 6 ستمبر ایگزیکٹلی. اس کی وجہ یہ کہ یہ عاصم سلیم باجوہ کے خلاف مہم نہیں ہے. عاصم سلیم باجوہ ریٹائرڈ فوجی ہیں. یہ مہم ہے پاک فوج کے خلاف، یہ مہم ہے پاکستان آرمی کو ملائن کرنے کی، یہ مہم ہے پاکستان آرمی کے خلاف پاکستان ڈسٹرائے پروگرام جو اجیت کمار دوول بھارت سے اس کو آپریٹ کر رہا ہے، اور میجر گورو آریہ جس کا یہ کہنا ہے کہ میں جب چاہوں بلوچستان میں جو چیز چاہوں کرا دوں، جس کو چاہوں قتل کرا دوں. آپ نے دیکھا ہوگا اس رپورٹ کے فوراً بعد کچھ 4 دن بعد مستونگ کے اندر دہشت گردی کا واقعہ ہوا اور 30 افراد اس میں جاں بحق ہو گئے، جن میں رئیسانی صاحب کے صاحبزادے پہلے بھی جاں بحق ہو چکے ہیں، ہمقل جو تھے وہ بھی اس میں جاں بحق پہلے بھی ہو چکے، اب رئیسانی صاحب ہو گئے. تو مقصد ہے کہ یہ پورا ایک پلانڈ گیم تھا، اور گیم میں کمانڈو اٹیک کر دیا ہے عاصم سلیم باجوہ صاحب نے. وہ کمانڈو اٹیک جو کہ یہ جی ایس ایس کمانڈو میں تھے، اور یہ ان کا ایک بڑا پرانا ان کا ایک ماضی ہے. اور اگر آپ وہ ماضی دیکھیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ بھارت نے جب جعلی سرجیکل اسٹرائک کا ڈرامہ رچایا تھا تو اس جعلی سرجیکل اسٹرائک کو انہوں نے آ کر کاؤنٹر کیا تھا. تو یہ ڈی جی آئی اس پیار سے، اور یہ چونکہ کمانڈو رہ چکے ہیں تو انہوں نے کہا تھا کر کے دکھائیں اگر بھارت کو سرجیکل اسٹرائک کرنی ہے. تو یہ ساری صورتحال ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ 6 ستمبر 7 ستمبر آنے والا یوم دفاع پاکستان، اس دفاع پاکستان میں بحث شروع کرا دو پاکستان میں کہ فوج ایسی ہے اور فوج ایسی ہے، تاکہ جو قوم ہر سال 6 ستمبر کو پاک فوج کو ٹریبیوٹ پیش کرتی ہے، 7 ستمبر کو یوم فضائیہ کو ٹریبیوٹ پیش کرتی ہے، وہ ختم ہو جائے اور بحث یہ شروع ہو جائے کہ پاک آرمی کے لوگ جو ہیں وہ خدا نخواستہ یہ سارے کام کریں. عاصم سلیم باجوہ ایک دیانتدار فوجی ہے، مجھ سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا. میں 2002 میں مشرف صاحب کی کابینہ میں تھا، اس زمانے میں یہ مشرف صاحب کے ساتھ ہوتے تھے، یہ کرنل، بعد میں یہ میجر جنرل بنے، پھر اس کے بعد لیفٹنٹ جنرل بنے، پھر کور کمانڈر بنے. ان کا پوری ایک تاریخ ہے. چونکہ یہ 5 بھائی ہیں تو 5 بھائیوں کا غم 5 بھائیوں کو ہوا. ان 5 بھائیوں میں سے 2 انتقال کر گئے، 3 زندہ ہیں. 3 زندہ ہیں، 2 مر چکے ہیں. اور وہ جو 3 بھائی ہیں وہ بہت تل ملائے ہوئے ہیں. ان 3 بھائیوں کی جو اولاد ہے، اس اولاد نے کہا کہ یہ رسیدیں پیش کریں، اور رسیدیں مانگ رہی تھی وہ عاصم سلیم باجوہ سے، لیکن ان کے برابر میں ان کا میاں جو کھڑا ہوا ہے وہ آج تک ان کی رسید نہیں دے سکا. وہ رسید تو دے کہ کہاں ہے رسید. بالکل صحیح. اچھا بابر ڈوگر صاحب، یہ بڑی اچھی روایت قائم ہوئی. ظاہر ہے کہ شاید ان کی ایک فوج کی ٹریننگ تھی، انہوں نے کہا کہ اس طرح کے سوال میرے حوالے سے ہو رہے، میری فیملی کے حوالے سے، تو انہوں نے استعفیٰ پیش کیا تھا. وزیر اعظم نے قبول نہیں کیا. اب ظاہر ہے وزیر اعظم کا استحقاق ہے.
اب ایک تو میں چاہوں گا آپ بھی ڈاکٹر صاحب سے سوال کریں، لیکن ساتھ ایک چھوٹا سا کمنٹ کہ یہ فواد چودھری صاحب پر بھی یہ بات ہوئی تھی، ان کے اثاثے بھی سامنے آئے تھے، آمدن سے زائد اثاثوں کا معاملہ آیا تھا، کچھ انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا ہوا تھا، فواد چودھری صاحب نے ایسا کوئی کام نہیں کیا. تو یہ پرسن ٹو پرسن بھی ویری کرتی ہے شاید چیز، کہ وہ بھی عمران خان صاحب کی ٹیم کے کھلاڑی ہیں، اور عاصم سلیم باجوہ صاحب بھی کابینہ میں آئے، انہوں نے ایک اور طرح کی مثال قائم کی. بابر صاحب اسامہ صاحب بالکل صحیح بات آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں انہوں نے ایک مثال قائم کی، ان کے خلاف ایک ایسی ویب سائٹ جس کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں ہے، اس میں جو سب سے اہم چیز ہے کہ یہ سب سے پہلے انڈین آرمی کے ایک ریٹائرڈ میجر نے یہ الزامات لگائے. ظاہری بات ہے کہ ٹارگٹ کیا گیا سی پیک کو، ٹارگٹ کیا گیا فوج پاکستان کو، ٹارگٹ کیا گیا اداروں کو، اور انڈیا یہی ہمیشہ سے اس کا ڈیزائن رہا ہے. اب احمد نورانی صاحب جو ہیں وہ اسی ایجنڈے کو آگے لے کے بڑھ رہے ہیں، اور انہوں نے امریکہ جا کر ایک نامعلوم ویب سائٹ کے ذریعے سے وہی ساری باتیں دہرائی جو کہ ایک انڈین میجر جو کہہ رہا تھا، جو الزامات اس نے لگائے تھے. اب باجوہ صاحب جو ہیں نہ صرف انہوں نے اس کی ساری وضاحت کی، انٹرنیشنل میڈیا پر آئے، انٹرنیشنل میڈیا پر آ کر الزامات کو ڈیفینڈ کیا، ساری صورتحال بتائی، اپنی منی ٹریل دی، سارا کچھ کیا، اور اس کے ساتھ پرائم منسٹر کو ریزائن بھی کر دیا کہ جناب یہ ریزائن قبول کریں. میرے اوپر الزامات تھے، میں نے اس کا دفاع کیا، لیکن اس کے باوجود میں اپنا ریزائن بھی پیش کر رہا ہوں تاکہ میں سی پیپ پر فوکس کر سکوں، جو کہ پاکستان کی حکومت کی سب سے بڑی پرائرٹی ہے. اب آگے آ جائیں کہ فواد چودھری صاحب، ان پر بھی الزامات ہیں، ایسٹ بیونڈ مینس کے الزامات ہیں، کورٹس میں ان کے خلاف مقدمے چل رہے ہیں. ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی نیشنل میڈیا پر آئیں، ڈیفینڈ کریں، بتائیں ان پہ جو الزامات ہیں، انہوں نے ناجائز اثاثے بنائے ہیں، بینامی کی پراپرٹیز بنائی ہیں، اس کی وضاحت کریں، اور پرائم منسٹر کو ریزائن کریں کہ جب تک میرے خلاف یہ گاڑی چل رہی ہے اس وقت تک میں منسٹری کے عہدے پر نہیں بیٹھوں گا. لیکن انہیں بھی اتنی ہمت نہیں ہے، وہ ایسا کبھی بھی نہیں کریں گے. اس لیے ہمت چاہیے، اس کے لیے آپ کو ایک ٹھوس قسم کا کریکٹر چاہیے. عامر بھائی، میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ ایک وہ الزام انڈین میجر لگا رہا ہے اور اس کے بعد ایک ایسے میڈیا کا بندہ، ایسے چینل کا بندہ جو ماضی میں امن کی آشا چلاتا رہا، اور جس کی یہ ہسٹری رہی کہ وہ پاکستان کی انسٹیٹیوشن کو ٹارگٹ کرتا رہا، اس کا بندہ امریکہ میں بیٹھ کر یہ سارے الزامات لگا رہا ہے. تو یہ ایک لڑی میں پروئے ہوئے سارے کریکٹر نہیں ہے کہ انڈین میجر وہ ایک ویب سائٹ پہ الزامات لگاتا ہے، پھر ایک ایسا ادارہ جو ماضی میں اس طرح ہمیشہ ملوث رہا اداروں کو ٹارگٹ کرنے میں، اس کا ایک بندہ امریکہ جا کر الزام لگاتا ہے. تو یہ ایک گہری اور سوچی سمجھی سازش کا حصہ نہیں ہے. بابر بھائی، اس سے کئی زیادہ اہم یہ بات ہے، یہ تو بالکل درست آپ نے کہا، یہ ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی. لیکن ایک سب سے بڑی اہم بات یہ کہ یہ اسامہ بھائی ہے نا، اگر ان سے کہیں کہ یہ امریکہ کا ویزا حاصل کریں تو اس لفظ اسامہ کو یہ لوگ ڈال دیں گے فلٹریشن میں، اور چیک کرتے رہیں گے کہ اسامہ کے آدمی کو ویزا دیا جائے کہ نہیں. اسی طرح احمد، محمد، یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کو یہ فلٹریشن میں ڈالتے ہیں. لیکن یہ احمد یعنی اتنا خطرناک اسلامی نام ہے اور اس کو فوراً ویزا مل جاتا ہے. اب آپ سوچیے کہ اگر اس کو ویزا ملا اور یہ سے وہاں پر گئے تو یہ وہاں کس لیے دیا؟ یہ وہ آدمی جس نے سپریم کورٹ میں معافی مانگی تھی اور عدالت عظمیٰ میں معافی مانگی توہین عدالت کے کیس کے اندر، اور اس کی ساری رپورٹیں اکثر و بیشتر غلط ثابت ہوئی، جھوٹی فراڈ رپورٹیں ثابت ہوئی. اس کے بعد یہ ایک دوسرا آدمی مبشر ہے جو کہ اللہ، اس کے رسول، یہاں تک کہ ادیان عام، چھوڑ دیجیے اللہ رسول تو ہے نا، چل اور کسی کا نہیں ہوگا، ادیان عام کے خلاف ٹویٹ کرتا ہے، حضرت عیسیٰ کے خلاف کرتا ہے، حضرت موسیٰ کے خلاف کرتا ہے، یہ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے. ایسے لوگوں کی جن کی کریڈیبلٹی نہ ہو، جن کی کوئی اوقات، جن سے بات کرنے کو جی بھی نہ چاہے، ان کی خبر پاکستان میں، ان کی خبر. یہ تو عاصم باجوہ صاحب نے بہت بڑا کام کر دیا کہ انہوں نے ایک روایت سیٹ کر دی، اور روایت سیٹ کی میں کہ انہوں نے ایک روایت سیٹ کر دی اور روایت سیٹ کی میں بات کی تائید کرتا ہوں کہ فواد صاحب کو بھی ایٹ لیسٹ استعفیٰ اپنا دے دینا چاہیے تھا. اب وزیر اعظم صاحب استعفیٰ منظور کریں یا نہ کریں، میں نے دیا تھا سر استعفیٰ 2004 میں. میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی حفاظت اس لحاظ سے نہیں کر سکا کہ میں وزیر رہ کر میں برطانیہ کو یہ نہیں کہہ سکا کہ آپ نے سلمان رشدی کو سر کا خطاب کیوں دیا ہے، تو میں نے استعفیٰ دے دیا تھا، میں نے چھوڑ دی تھی حکومت، میں وزارت مذہبی امور چھوڑ کے چلا گیا تھا. اسی طرح آپ بھی کر سکتے ہیں، بہت سارے لوگ کر سکتے ہیں. لیکن عاصم سلیم باجوہ صاحب نے ایکچولی استعفیٰ اپنا دے کر اپنی تربیت کو ثابت کیا. دوسری طرف عمران خان صاحب نے اس کو قبول کر کے
اپوزیشن پر حملہ کیا جیسے کہ میرے لوگ اگر غلط ہیں تو آپ عدالت میں جائیں, رسیدیں صحافیوں کے سامنے کھڑے ہو کر پریس کانفرنس کر کے نہیں مانگیں, عدالتیں موجود ہیں, جا کر وہاں رسیدیں مانگیں, جیسے ہم نے آپ سے رسیدیں مانگی تھی. رسیدیں مانگنے کا طریقہ سیکھیں, رسیدیں مانگنی ہے عدالت میں مانگیں, پریس کانفرنس میں کھڑے ہو کر اپنے گماشتوں کے سامنے یا اپنے ان صحافیوں کے سامنے جن کو آپ مدد دیتے ہیں ان کے سامنے کھڑے ہو کر آپ رسیدیں نہیں مانگیں, رسیدیں آپ اس طرح سے مانگیں. تو وہی عاصم سلیم باجوہ صاحب نے کیا ہے اور یہ سرخرو ہو کر نکلیں گے. سی پیک پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے. مجھے پتا ہے یہ ایک کمانڈو نیچر کے آدمی ہے اور انہوں نے سیدھے کہا تھا میں سی پیک نہیں چھوڑوں گا. اس کی وجہ یہ کہ سی پیک پر دشمنوں کی نگاہ ہے, سی پیک پر امریکہ کی نگاہ ہے. صاحب سی پیک پر امریکہ اتنی بری نگاہ رکھتا ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ منصوبہ جو ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچے, اور یہاں پر افواج پاکستان کے نمائندے کا ہونا بہت ضروری ہے. تو یہاں یہ فیصلہ بالکل صحیح ہے اور میں خان صاحب کو اس بات کی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ان کو کام جاری رکھنے کی ہدایت کی ہے. ڈاکٹر صاحب ایک ابھی جو بریکنگ چل رہی ہے, مریم صاحبہ کا یہ بیان سامنے آیا ہے. جی میں ایک چیز, مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جی احتساب کا بیانیہ اپنی موت آپ مر گیا, اور این آر او کس کو کس طرح دیا جاتا ہے, اپنوں کو دیا جاتا ہے, اپنوں کو نوازا جاتا ہے. مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ جی یہ اگر استعفیٰ قبول کر لیتے تو پھر خود بھی مستعفی ہونا پڑتا. تو اس پر ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ مریم نواز صاحبہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ ٹارگٹ کر رہی ہیں باقاعدہ کہ جی یہ تو این آر او دے دیا گیا ہے. مریم صاحبہ کو اپنے آرکائیو میں سے مریم صاحبہ کو بول کے آرکائیو میں سے وہ تصویر نکال کر دکھائے جب وہ قمر باجوہ کے ساتھ تصویر کھنچوا رہی تھیں اور یہ کہہ رہی تھی میں نے بتا دیا یہ آنے والے آرمی چیف ہیں. مریم صاحبہ کو عاصم سلیم باجوہ کے ساتھ کھینچی ہوئی تصویریں دکھائیں. عاصم سلیم باجوہ اس میں جب جی جی آئی ایسپائر تھے تو کن کن اجلاسوں میں نواز شریف صاحب کے ساتھ شریک ہوتے تھے, کون سے اپنے؟ ارے 5 سال سے زیادہ اپنے تو آپ کے رہے ہیں, ابھی تو عمران خان کے اپنے ہوتے ہوتے 1 سال ہوا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے. آرمی چیف کون تو یہ لوگ ادارے کو کیا رکھے ہوئے کہ فوج پاکستان کی ہے, فوج نہ مریم کی ہے نہ عمران خان کی ہے, یہ پاکستان کی ہے. یہ پاکستان کے لیے سوچے گی, نہ مریم کے لیے سوچے گی نہ عمران کے لیے سوچے گی. یہ پاگل تو نہیں ہو گئی. بالکل صحیح. اچھا اسد کھرل صاحب, میں چاہ رہا ہوں اب اے پی سی کے حوالے سے بھی بات کریں. آپ کوئی سوال یا آپ کا کمنٹ جو 20 ستمبر کو اے پی سی ہونے جا رہی ہے, دوسری طرف کیا مریم نواز صاحب اس طرح کے بیانات اس لیے بھی دے رہی ہیں کہ انسداد دہشت گردی کے ایکٹ کے تحت ان کے خلاف کارروائی ہونے جا رہی ہے اور صفدر صاحب کی ضمانت نہیں ہو پائی, وہ جو نیب پر حملہ ہوا, جو پتھراؤ ہوا اس چکر میں. تو یہ اے پی سی کے حوالے سے کیا آپ کہیں گے کھرل صاحب؟ دیکھیں اے پی سی ایک سیاسی تماشا ہے, وہ لگائیں گے, ظاہری بات ہے ان کے پاس اور کرنے کو تو ہے کچھ نہیں, نہ تو موجودہ حکومت کے خلاف کوئی ایسا کچھ سکینڈل وہ سامنے لا سکے. اب دیکھیں نا شاہد خاقان عباسی صاحب کا, وہ ٹرنٹی کمپنی ہے جو یو اے ای بیسڈ ہے, اور جو صدار پرائیویٹ لمیٹڈ ہے بھارتی کمپنی کی وہ پارٹنر ہے, اس سے ان کو 5 لاکھ سے زائد ڈالر جو ہے وہ آ رہے تھے. ان کے بیٹے کو 630 ملین جو عبداللہ ان کو آ رہے تھے دبئی بینک سے, باقاعدہ یہ ساری چیزیں اسٹیبلش ہو چکی. ابھی دوسری بات, ان کو ابھی جب عاصم سلیم باجوہ صاحب کا بھرپور جواب آیا ہے, یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ وہ جواب دیں گے. انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم نے ایک جھوٹی بے پرکیاں اڑائی ہیں, اس سے فوج کا ایمن خراب ہوگا, ان کی شخصیت خراب ہوگی حکومت. لیکن جب ان کا جواب آیا ہے, ان کے پاس اور تو کوئی, اب ایک وہ ایس سی سی پی کا ایک ایڈیشنل جوائنٹ ڈائریکٹر جو ہے وہ گیا ہوا فارم ہاؤس میں کئی پارٹی میں, وہ ساجد گوندل صاحب, جو ان کی گاڑی وہاں پہ کچھ زرعی تحقیقاتی مرکز کے آگے محکمہ زراعت سے اس کو بھی جوڑنے کی کوشش کی جائے گی, وہ اب غائب ہیں یا پتہ نہیں کیا معاملہ ہے, ابھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہے. بہرحال جو بھی ہے ان کو واپس آنا چاہیے. اب اس کو ڈال دیا گیا عاصم سلیم باجوہ صاحب کے اوپر, ان کے اغوا کو عاصم سلیم باجوہ صاحب کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے. یہی اکاؤنٹس ہیں, یہی ٹویٹر کے لوگ ہیں, یہی وہ خاص بیانیاں والے لوگ ہیں جنہوں نے یہ جھوٹی خبر پھیلائی, اس کو پروموٹ کیا. اب وہ اغوا کا ڈرامہ جو ہے اس کو جوڑا جا رہا ہے عاصم سلیم باجوہ صاحب کے, کیونکہ جب ان کو کسیانی بلی کھمبا نوچنے والا حساب ہوا, جب بھرپور جواب دے دیا, ان کے پاس کوئی آپشن رہا نہیں. خبر ساری دنیا کو پتہ چل گیا کہ ایک جھوٹا پروپیگنڈا تھا,
وہ انہوں نے ثابت کر دیا ایک ایک چیز کے ساتھ, شکوہ جواب دیا, اور اس کا جواب احمد روحانی صاحب کو بھی سامنے آنا چاہیے. وہ کہیں جناب یہ چیز ہے, یہ چیز ہے, ایک کرپشن کا الزام بتا دیں, ایک کنفلکٹ آف انٹرسٹ کا بتا دیں, ایک ان کے انفلوئنس کا استعمال بتا دیں. تو اب معاملہ یہ ہے کہ یہ ایک سازش ہے, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا, صرف مقصد یہ ہے کہ اداروں کو ٹارگٹ کرنا ہے, مخصوص بیانیہ ہے, مخصوص لوگ ہیں, کہاں سے یہ مہمات چلتی ہیں, ان کے پیچھے کون ہوتا ہے, کیوں چلائی جاتی ہیں, مقصد کیا ہے, یہ ساری چیزیں اب عوام جان چکی ہیں. کون سے نیلے پیلے چینل ہیں, کون سے اکاؤنٹ ہیں, کون سے مخصوص لوگ ہیں, یہ ان کا اب اس کے علاوہ ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں بیچنے کے لیے. تو اس طرح کی بے پرکیاں اڑائیں گے. ٹھیک, اسد کا وقت ہو گیا ہے, پھر اس کے بعد ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب سے بھی بات کریں گے آل پارٹیز کانفرنس کے حوالے سے. وہ کیا دیکھ رہے ہیں, وہ آل راؤنڈر ہیں, کپتان کی ٹیم کے بیسٹ آل راؤنڈر آپ کہہ لیں, اور اس حوالے سے بھی بات کریں گے. اور ساتھ کہ کراچی کے حالات کے بارے میں اب بھی بیانات آ رہے ہیں, بلاول بھٹو اب بھی شکوہ کر رہے ہیں کہ جی وفاق نے کچھ نہیں کیا, سندھ حکومت کا کوئی ساتھ نہیں دیا, کراچی کا کوئی خیال نہیں رکھا. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. اب پتہ چلا. ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب, بلاول بھٹو زرداری صاحب کے کچھ بڑے اہم بیانات سامنے آئے ہیں. میں چاہ رہا ہوں ایک ایک کر کے آپ سے اس پر کمنٹ لیا جائے, لیکن پہلے میں عاصم سلیم باجوہ صاحب کے حوالے سے بتا دوں. انہوں نے کہا ہے کہ جی دال میں کچھ تو کالا ہے جو عاصم سلیم باجوہ صاحب نے استعفیٰ دیا, اور ہمارے خلاف تو اخباری خبروں پر JITs بن جاتی ہیں, اب JITs کب بنیں گی, اس حوالے سے بھی انہوں نے بات کی ہے. ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ پیسے کی جب بات آتی ہے تو NFC میں حق ہے, یہ پیسے ان کے باپ کے نہیں, جبکہ NFC کا شیئر ہمارا آئینی حق ہے. کیا کہتے ہیں آپ اس پر ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے, دال میں کچھ کالا ہے کا جو جناب بلاول زرداری صاحب نے فرمایا ہے, وہ دال میں جو کچھ بھی کالا تھا وہی کالا نکالا ہے عاصم باجوہ صاحب نے, اور وہ کالا نکال کے آپ کو دکھایا کہ اصل کالا یہ تھا دال کا, اور وہ استعفیٰ انہوں نے پیش کیا, اور استعفیٰ دینا ان کا آئینی حق تھا, ان کا آئینی فرض تھا جو انہوں نے پورا کیا, اور استعفیٰ نہ منظور کرنا وزیر اعظم کا آئینی حق ہے جو وہ اب کر رہے ہیں, اور کہ وہ بہتر سمجھتے ہیں, اور انہوں نے وہی فیصلہ کیا جو ان کو کرنا چاہیے تھا. انہوں نے اپنی ٹیم میں ایسے لوگ نہیں رکھے, اور اگر ایسے لوگ رکھے جیسے جس پر اشارہ آپ نے کیا شروع میں, کہ اگر کہیں پر بھی تھوڑا سا بھی شبہ ہے کسی پر بھی, تو اس کو روایت ہی ڈالنی چاہیے, تو وہ اپنا استعفیٰ بہرحال وزیر اعظم کو پیش کر دیں. اب یہ وزیر اعظم کی صلاحیت پر ہے, تو وہ کام دیکھنے کی ہدایت کریں, یا ان سے یہ کہیں کہ میں آپ کا استعفیٰ منظور کرتا ہوں, جیسے کہ انہوں نے اس سے پہلے 2 استعفے منظور کیے. آپ کو پتا ہے وہ کر چکے 2 استعفے منظور, یہ نہیں کہ انہوں نے کوئی استعفے منظور کیا ہی نہ ہو. ایک مشیر صحت تھے, اور اب بہتر جانتے ہیں کہ وہ منظور ہوئے. اب ایسی بات کہ پیسہ کسی کے باپ کا نہیں, واقعی پیسہ تو کسی کے بھی باپ کا نہیں ہے. پیسہ تو وہ بھی کسی کے باپ کا نہیں ہے جو خیر محل میں لگا ہوا ہے, اور پیسہ تو وہ بھی کسی کے باپ کا نہیں ہے جو پاکستان سے باہر گیا ہے. پیسہ تو وہ بھی کسی کے باپ کا نہیں تھا جو لانچوں کے اندر گیا اربوں روپے کی شکل میں, اور پیسہ تو وہ بھی کسی کے باپ کا نہیں تھا کہ جس میں وائن خرید کر سوئمنگ پول میں بھری گئی, اور پھر اس میں ایک ساتھ نے جو ہے وہ سوئمنگ کی. تو پیسہ تو واقعی وہ بھی کسی کے باپ کا نہیں تھا. تو پیسہ تو پاکستان کا ہے, اور یہ پاکستان ہی کا پیسہ ہے جو واپس لیا جائے گا. آپ کی APC ضرور ہوگی, اور یقیناً آپ اس APC میں کیونکہ شہباز شریف صاحب چل باقاعدہ وہ تو ایکچولی تو گھسیٹنے کے لیے آئے تھے زرداری صاحب, لیکن وہ ایکچولی اسے نہیں گھسیٹ سکے کہ زرداری صاحب آج کل ہیلمٹ نما ٹوپی پہنتے ہیں COVID-19 سے بچنے کے لیے. تو وہ ہیلمٹ نما ٹوپی میں بال چھپ جاتا, ویسے بھی بہت کم رہ گئے, ویسے بھی ان کے بال بچے کم ہی ہے, تو بال ان کی کم ہے تو وہ گھسیٹ نہیں سکے, تو وہ گھسیٹنے میں ناکام رہے. اس سے اچھا جاتے کراچی آتے رہتے ہیں, ان کو پتا ہمارے یہاں کم از کم حاجی گھسیٹا خانی جن کا موجود ہے, وہ حاجی گھسیٹا خانی, انہوں نے گھسیٹا لفظ نکالا اس میں سے, حلیم بیچ رہے ہیں وہ, یہ تو گھسیٹ ہی نہیں سکے آج سے, تو آئے اس لیے تھے گھسیٹنے کے لیے. اب وہ چونکہ گھسیٹ نہیں سکے تو انہوں نے یہ بات کہ APC وغیرہ ہو جائے. اب APC میں کیا زرداری صاحب ہیں, شہباز شریف صاحب ہیں, ہوں گے سب جمع, لیکن اس وقت وہ یہ ٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اب ٹیسٹ وہ کریں گے, وہ ٹیسٹ یہ اسپیکر قومی اسمبلی جناب اسد قیصر صاحب کے خلاف یہ تحریک اعتماد لانے کی کوشش کریں گے, تاکہ یہ دیکھیں کہ ہمارا وزن کتنا ہے. اور اسی کے لیے جمع ہو رہے ہیں کہ کسی طرح اسد قیصر کے خلاف تحریک عدم اعتماد کو یہ کامیاب کرا سکیں. میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ شوق اپنا پورا کر لیں, اور ضرور لا کر دیکھیں اسد قیصر کے خلاف. وہ اسد بھی ہے اور قیصر بھی ہے, تو آ جائیں اور آ کر تحریک عدم اعتماد پیش کر دیں. اس وقت APC اسی لیے ہو رہی ہے تاکہ صرف یہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے, ہم چیک کر لیں. اگر ہم تو پھر وزیر اعظم پر ہم وار کرتے ہیں, ورنہ یہ متحد بالکل بھی نہیں ہے, صرف اور صرف ابھی ایک نقطے پر متحد ہو رہے ہیں, اسی لیے شہباز شریف کو آنا پڑا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شہباز شریف
आए तो कराची में आप इमरान खान को, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने जाकर उनको एहसास दिलाया, तो क्या एहसास दिलाया? शहबाज शरीफ साहब जिस हल्के से इलेक्शन में फैसला थे, उस हल्के तक नहीं, वहां के लोगों ने पूछा नहीं, और वो अपने आप को याजूज समझ के आए थे कि माजूज जो है तो लंदन में मैं याजूज हूँ, मैं पानी पी जाऊँ सारा, और सारा पानी पी के कराची का जो है वो उसे साफ सुथरा कर दूंगा ना, वो पानी पी के गए यहाँ पर, कुछ भी नहीं किया उन्होंने और वापस चले गए। तो ये बातें सब फजूल बातें, और एपीसी ये सिर्फ और सिर्फ असद कैसे के लिए हो रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा सवाल है कि शहबाज शरीफ साहब कराची आए थे, वो सड़कों पे फिरते रहे हैं, सड़कों पे कराची आके फिरते रहे शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब को लेके घसीटा, आपने देखा घसीटते रहे हैं फिर सड़कों में, क्योंकि उन्होंने वादा किया हुआ था कि मैं जरदारी साहब को कराची और मुख्तलिफ शहरों की सड़कों पे उन्हें घसीटना था। तो कल फिर जब आए थे तो घसीटा था, कोई इस तरह के वाकयात आपने देखे हो, कोई इवेंट उनकी आपने और उनका वफाकी हुकूमत नजर नहीं आई क्या? सेंध जी जी जी, अगर वो घसीट नहीं सकते थे, कराची में पानी इतना है कि वो तैरा ही सकते थे, उनको घसीट तो सकते नहीं थे, तो दोनों मिलकर तैर ही रहे होते। माशाल्लाह पानी इतना था, घसीटने के लिए तो खुश्की चाहिए होती है, ये दोनों तो खुश्की के लोग हैं, लेकिन पानी हमने यहाँ पर कराची में इतना छोड़ा हुआ है कि थोड़ी देर के लिए डॉल्फिन को कुछ सुकून मिल जाए, तो डॉल्फिन भी लगती है, यहाँ तो डॉल्फिन भी है ना, वो बताए कराची में डॉल्फिन भी है, तो डॉल्फिन, हालांकि डॉल्फिन के लिए बहुत पानी था, डॉल्फिन भी नहीं थी, तो डॉल्फिन भी नहीं थी। और शेर वैसे भी आपको बताया पानी से घबराता है, शेर पानी से बहुत घबराता है, शेर पानी से दूर रहता है, और क्योंकि आजादी पिंजरों में शेरों को रखा जाता है, पानी होता है, पानी से घबराता है शेर, क्योंकि पानी लगता ही नहीं है शेर। और बाकी रहे तीर, तीर तो चलाने थे जिसने पानी बंद किया, भूल गए पानी बंद करने वाले तीर, तीर शेर डॉल्फिन सब थे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल ये भी है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ कराची नहीं पूरे सूबे के लिए पैसे दें। अब ये तारीखी ऐलान होने जा रहा है, तहरीक इंसाफ के रहनुमा नजीब हारून साहब, उन्होंने कहा है कि जी 1000 अरब रुपए का पैकेज का ऐलान करेंगे, 3 साल के लिए खर्च किए जाएंगे कराची पर। ये तो तारीखी पैकेज होगा अगर ये होता है। इमरान खान साहब कराची आ भी रहे हैं, कल उनकी आमद मुतवक्के है। तो बिलावल साहब कह रहे हैं जी सिर्फ कराची नहीं पूरे सूबे के लिए दें, तो आप इस पर क्या कहेंगे? बज़ाहिर तो उनका ये सही लगता है ये कहना कि जी सिर्फ एक शहर के लिए नहीं पूरे सूबे के लिए पैकेज होना चाहिए, पूरे सूबे में तबाही आई है। जो इफेक्टिव एरिया होता है उस एरिया को ज्यादा अहमियत दी जाती है, यकीनन पूरे सूबे को देना चाहिए यकीनन, लेकिन वो एनएफसी अवार्ड कर दिया गया है, आपको सूबे के लिए रकम दे दी गई है, सूबे में वो तबाही पूरी नहीं मची है जो सूबे के एक शहर यानी कराची के अंदर मची है, उस कराची को पैकेज देने के लिए। और ये मेरे में तो खैर नहीं है, अगर नजीब हारून साहब ने कहा है, अब मेरे में तो ये भी नहीं है जो सच्ची बात है, अब होता मैं सच बात बोलता हूँ, मुझे ये भी नहीं पता कि कल वजीर आजम साहब कराची में अराकीन असेंबली में मिल भी रहे कि नहीं मिल रहे, या हमारे इनमें नहीं है, ये मुझे नहीं पता। अगर मुझे पता था तो मुझे आपको बता देता, और आप भी कहते कि आप पता चला, तो अब नहीं पता चला मुझे। और ये जो एपीसी होने जा रही है इसका आपको क्या नतीजा नजर आता है? आपने पिछले प्रोग्राम में हमारी बड़ी ज़बरदस्त बातें कही थी, और हमारे लिए भी वो हमने जहाँ जहाँ रखे वो 6 माह को देखा तो बड़ी चीज़ें हम पर भी वाज़ेह हुई। ये 20 सितंबर को अब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से क्या बनेगा? क्योंकि हमारी इतलात ये है कि कुछ ना कुछ करने की ठान ली गई है कि अगर मरीम नवाज साहिबा को बाहर नहीं जाने दिया जाता है उसके लिए प्रेशर टैक्टिक्स हैं, या तो ये कि इन हाउस चेंज की बात हो रही है और पीपल्स पार्टी चाहती है इन हाउस चेंज हो, इमरान खान साहब को हटाया जाए, इलेक्शन की तरफ जाया जाए, तो क्या होगा? ये मिड टर्म इलेक्शन से कहीं ज्यादा ये मैंने आपको भी जो इससे पहले बताया इन हाउस चेंज की तरफ इनकी तवज्जो है, और इसका जो ये टेस्ट केस करने के लिए जा रहे हैं, ये मैंने आपसे अर्ज किया था कि टेस्ट केस है असद कैसर साहब के खिलाफ तहरीक अदम इत्मीनान। देखिए स्पीकर के खिलाफ अगर खुदा न खास्ता तहरीक अदम इत्मीनान कामयाब हो जाती है तो फिर ये वज़ारत उज़्मा की कुर्सी को खतरा पहुंच सकता है। इसलिए ये सारे लोग जो जमा हो रहे हैं उसकी बुनियादी वजह ये कि ये जमा होकर ये फैसला करेंगे कि हम, क्योंकि तो ये कह चुके हैं हमें स्पीकर कौमी असेंबली के खिलाफ तहरीक अदम इत्मीनान लेकर आनी है, तो तहरीक अदम इत्मीनान ये फाटक के दौरान ही ये लाने की कोशिश करेंगे अगर करते हैं, और अगर फाटक मंजूर भी हो जाता है उसके बाद भी ये पूरी कोशिश करेंगे कि तहरीक अदम इत्मीनान स्पीकर कौमी असेंबली के खिलाफ पेश हो। तो ये सितंबर मैंने आपको बताया था, सितंबर से ये सारा मामला शुरू होकर दिसंबर तक जाएगा, और दिसंबर में 6 महीने, जनवरी में 6 महीने कंप्लीट होंगे, जनवरी के बाद गेम कुछ और आता है। अच्छा मुझे ब्रेक लेनी है मुख्तसरन। बाबर डोगर साहब आपको क्या लगता है ये FATF का जो मामला है ये तो मुझे तो कौमी सलामती से कम नहीं लगता। सबको पता है कितना ये मामला नाजुक है, ख़तरनाक हो सकता है, खुदा न खास्ता भारत की कोशिशें हैं पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करना, तो ये आपको क्या लगता है ये आसानी से पास हो जाएगा बिल और अपोजिशन इस पर जो करना चाह रही है वो हासिल कर सकेगी?
پاکستان نے کتنی ایفرٹس کی ہیں, کتنی ایفرٹس کے بعد آپ جو ہے یہ چانسز پیدا ہو رہے ہیں کہ پاکستان گرین لسٹ سے باہر نکل جائے گا. ایسے موقع پر جب کہ FATF کا بل پارلیمنٹ میں ہے اور گورنمنٹ جو ہے پچھلے 2 سالوں سے لگاتار ایفرٹ کر رہی ہے, محنت کر رہی ہے, وہ تمام جو چیزیں ان کو کیا جا رہا ہے, ایسے وقت میں جب انڈیا بھرپور کوشش کر رہا ہے, بھرپور ایفرٹ کر رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بلیک لسٹ میں جائے, پاکستان جو ہے اس میں پابندیاں لگے, ایسے وقت میں ہماری جوائنٹ اپوزیشن اس بل کو روکنا, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہاتھ میں لا رہی ہے, سنسیئر نہیں ہے. پاکستان کی کیا کرے, یہ کے ساتھ دشمنی ہے. اگر یہ بل پاس پاکستان پر سینکشن لگتی ہیں کون ذمہ دار ہوگا؟ کہ پاکستان پر سینکشن لگتی ہے, پاکستان گرے سے بلیک لسٹ کرا جائے, وہ ان کو گوارا ہے. اور مجھے بریک لینی ہے رابرٹ اوگر. شکریہ ادا کریں گے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کا کہ انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ہم بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد کراچی کے حوالے سے مزید بات کریں گے. بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں کہ کچھ جگہوں پر اب بھی پانی ہے, لیکن سیاستدانوں نے جو کرنا تھا جو کر رہے ہیں, لیکن کچھ لوگ خدمت خلق میں بھی ہیں, اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے. اور آج ہمارا ایک خاص سیگمنٹ بھی ہے, وہ بھی آپ کو دکھائیں گے بریک کے بعد. اب پتہ چلا. جہاں سیاستدان سرگرم نظر آ رہے ہیں, بیانات دیے جا رہے ہیں. عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان پہنچ رہے ہیں کراچی, اور اطلاع یہ ہے کہ وہ 1000 ارب روپے کے پیکج کا اعلان کریں گے کراچی کے لیے. 3 سال میں کراچی پر خرچ کیے جائیں گے. اسی دوران جس طرح یہ بارشیں ہوئی, اتنی تباہی ہوئی کہ 100 سال میں اس طرح کے حالات نہیں دیکھے گئے پچھلے 100 سال میں, تو کئی فلاحی تنظیمیں بھی سامنے آئیں. انہی میں ایک دعوت اسلامی تھی جس نے ان بارشوں میں ان لوگوں تک خوراک پہنچائی جہاں تک کوئی پہنچ نہیں پا رہا تھا. اسی حوالے سے ہم بات کریں گے. حاجی عبدالحبیب صاحب ہیں, ترجمان دعوت اسلامی. حاجی صاحب یہ بتائیے کہ یہ حالیہ بارشوں میں بڑی تباہی ہوئی, تو آپ کی تنظیم پھر ایک دفعہ سرگرم نظر آئی, تو کس انداز میں دعوت اسلامی نے یہ کام کیا ہے اس دفعہ؟ جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. بہت بہت شکریہ حضور, آپ نے آج ہمیں موقع دیا. دعوت اسلامی ویلفیئر الحمدللہ عاشقان رسول دکھیاری امت کی خدمت کی بھرپور کوشش کر رہی ہے, اور کراچی تو دعوت اسلامی کا مدنی مرکز ہے. ہمارا ہیڈ آفس, ہمارا ہیڈ کوارٹر کہیے تو کراچی میں ہے, تو کراچی کی عوام کو دعوت اسلامی کیسے تنہا چھوڑ سکتی ہے. تو الحمدللہ کراچی کے گلی کوچوں میں ہمارے اسلام بھائی موجود ہیں. آپ کہیں تو ہر علاقے میں, ہر محلے میں دعوت اسلامی کے ذمہ داران آلریڈی موجود تھے. تو اب جہاں جہاں ان بارشوں کی وجہ سے پرابلم آئی, اللہ کی رحمت سے ہماری دعوت اسلامی کے ذمہ داران اس وقت آن فیلڈ ہیں, بہت گہرے پانی کے اندر بھی اتر کر, اور آج کل تو کیچڑ ہے کئی علاقوں میں, وہاں بھی جا کر الحمدللہ جن اسلامی بھائیوں کو, جن عاشقان رسول کو مدد کی حاجت ہے ان تک پہنچا رہے ہیں. راشن بھی پہنچا رہے ہیں, پکا ہوا کھانا بھی پہنچا رہے ہیں. حاجی صاحب, ابھی کی وبا ہم نے دیکھا بڑی اس وقت بہت زیادہ پھیلی ہوئی تھی, تو تھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے بڑے مسائل پیدا ہوئے, بلڈ ڈونیشن کا بڑا مسئلہ تھا, اس میں بھی آپ کی تنظیم بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر سامنے آئی اور بڑا کام کیا. تو مستقبل کے حوالے سے کس طرح سے آپ کی تنظیم سوچ رہی ہے انسانیت کی فلاح کے لیے؟ جی یہ پہلا موقع نہیں ہے. اگر آپ بات کریں کہ دعوت اسلامی نے کرونا کے زمانے میں جب ڈیزاسٹر ہوا تھا, تو اس میں دعوت اسلامی نے جو کردار ادا کیا کہ الحمدللہ ہم نے ٹارگٹ لیا تھا کہ ہم 26 لاکھ مسلمانوں کی ہیلپ کریں گے. اٹس ناٹ اے اسمال ٹارگٹ, مگر اللہ کی رحمت سے اب 20 لاکھ سے زائد لوگوں تک اسی طرح پکا ہوا کھانا, راشن اور کیش کی مدد کر چکے آل اراؤنڈ دا پاکستان. اور دعوت اسلامی ویلفیئر نے کرونا وائرس کے ڈیزاسٹر میں صرف پاکستان نہیں, آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ دنیا کے کئی ملکوں میں, ہم نے ترکی میں, انڈونیشیا میں, UK میں
बांग्लादेश में, नेपाल में, अफ्रीका में, इंडिया में, जहाँ जहाँ मुसलमान परेशान थे, चूँकि दावत इस्लामी एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, तो सब जगह हमने अल्हम्दुलिल्लाह इमदादी काम किया और दुनिया के मुख्तलिफ इदारों ने हमें रिकग्नाइज़ भी किया। इसी तरह हमने थैलीसीमिया के मरीज़ों के लिए जो किया वो किसी से ढका छुपा नहीं है, और आपको जानकर खुशी होगी कि अब तक 31,000 से ज़ायद ब्लड बैंक्स जो है दावत इस्लामी थैलीसीमिया के मरीज़ों को सिर्फ इस लॉकडाउन के पीरियड के बाद से अब तक दे चुकी है। और मैं समझता हूँ कि किसी सिंगल NGO ने पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी इतना बड़ा ये वाला काम नहीं किया होगा। और आप ये भी जानते हैं कि अनफॉर्चुनेटली इसी लॉकडाउन सिचुएशन में एक प्रॉब्लम ये भी हुई कि जो लोग कोरोना से ठीक हो रहे थे वो अपना प्लाज्मा सेल करने लगे। हालांकि अपना खून बेचना, जिस्म की किसी चीज़ को सेल परचेज़ करना ये हराम है, तो मदरी चैनल पर हमारे पीरो मुर्शिद अमीर अहले सुन्नत ने ये अनाउंस किया कि ये नाजायज़ है और वो लोग आगे आएँ और प्लाज्मा भी डोनेट करें। तो दावत इस्लामी ने अल्हम्दुलिल्लाह ये भी किया कि जो प्लाज्मा की बाकायदा ख़रीदो फ़रोख्त हो रही थी उसको ख़त्म किया। डॉक्टर ताहिर शमसी साहब ने हमें आके बताया कि आपके अनाउंसमेंट की वजह से हमारे यहाँ प्लाज्मा देने वालों की भी गोया लाइन लग गई है और ये चैप्टर भी बड़ी आसानी से हैंडल हो गया। और अगर फ्यूचर की बात करें तो इंशाअल्लाह हमारे इरादे बहुत बहुत नेक और बड़े एनर्जेटिक हैं और हम इंशाअल्लाह एक नई कैंपेन शुरू करने जा रहे हैं। जैसे ही इंशाअल्लाह कोरोना वायरस के मामलात से हम बाहर आते हैं इंशाअल्लाह, तो दावत इस्लामी का ये टारगेट है कि हम थैलेसीमिया फ्री पाकिस्तान इंशाअल्लाह, हम इसके लिए एक बाकायदा हमने कैंपेन बना ली है, डॉक्टर्स से मशवरे हो गए हैं, मुख्तलिफ इदारों से मशवरे जारी हैं और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि दावत इस्लामी वो काम करेगी कि तमाम पाकिस्तानियों की दिलों में इंशाअल्लाह राहत और ठंडक का सामान करेगी इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया हाजी अब्दुल हबीब तर्जुमान दावत इस्लामी, आपने हमें वक्त दिया। और ये बहुत बड़ी बात है कि हम देखते हैं कि जब भी कोई कुदरती आफत होती है तो पाकिस्तान में हम देखते हैं कि मजहबी हों, समाजी तंजीमें हों, फलाही तंजीमें हों, वो बढ़ चढ़ कर सामने आती हैं। लेकिन असद खैर साहब, मेरे पास वक्त बहुत कम रह गया, हमने बकौल अवाम सेगमेंट भी दिखाना है, लेकिन ये जिस तरह हम देखते हैं कि आफत में इस तरह की तंजीमें सामने आती हैं, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि कराची के हवाले से या बिलावल भुट्टो साहब के जो बयानात आ रहे हैं कि अक्सर जगहों पर या कुछ जगहों पर अब भी पानी खड़ा है और उसके लिए इंतजाम किए जा रहे हैं, कोशिशें की जा रही हैं, तो ये तंजीमें अपनी जगह, लेकिन जो हुकूमतें हैं आपको लगता है कि वो भी इनसे कुछ सबक सीख कर कोई पहले से बेहतर कारकर्दगी की आप उम्मीद देख रहे हैं? आप इमरान खान साहब भी जा रहे हैं, 1000 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान वो करने जा रहे हैं, आर्मी चीफ वहाँ गए, उस पर बिलावल भुट्टो ने शुक्रिया भी अदा किया है कि बहुत अच्छा किया उन्होंने आकर। हम ऐसा करते हैं कि क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं और हमारा सेगमेंट इंशाल्लाह हम आपको कोशिश करेंगे कि हर जुम्मे को रेगुलरली ये दिखाएं, क्योंकि एक दफ़ा फिर इसका हम सिलसिला शुरू कर रहे हैं कि आप लोगों की राय क्या है जो इस वक्त मुल्क में बड़ी ख़बरें हों उनके बारे में। तो बकौल अवाम में जाने से पहले हम आपको दिखाते हैं कि लोग क्या कहते हैं, ख़ास तौर पर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की वापसी के हवाले से कि 10 सितंबर को उनको बुलाया गया है अदालत की जानिब से, हाई कोर्ट की तरफ से, तो वो क्या कहते हैं। तो ये हमारा जाते हुए आप सेगमेंट ज़रूर देखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। बकौल अवाम सेगमेंट में आज हम अवाम से पूछेंगे, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 10 तारीख तक की मोहलत दी है, क्या मियाँ नवाज़ शरीफ साहब वापस आएंगे? और अगर नहीं आते और सरेंडर नहीं करते जैसा कि हाई कोर्ट ने कहा है, तो फिर इसकी वजह क्या होगी और उनके साथ फिर होना क्या चाहिए? तो आइए लोगों से पूछते हैं। सर ये बताएं, 10 तारीख को मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को बुलाया हुआ है अदालत ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, आपके ख्याल से वो 10 तारीख को आएंगे, सरेंडर करेंगे? नहीं आएंगे। मियाँ साहब को आना चाहिए नहीं, ये गवर्नमेंट को पता जिन्होंने भेजे है। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब 10 तारीख को अदालत के सामने सरेंडर करेंगे? गिल्टी है, नहीं आएंगे। 10 को छोड़े, उन्हें कल ही वापस आ जाना चाहिए। जो भाग गया उसने कहा मुड़ के आना, गया बंदा इधर से फ्रॉड करके वो दोबारा नहीं आएगा। उधर की कोर्ट चाहेगी तो वो आएगा, वरना नहीं आएगा। तो इसलिए नहीं है ना कि अगर मैं गया तो गिरफ्तार हो जाऊंगा। उनको आना चाहिए, फेस करना चाहिए अदालतों को। मेरा ख्याल है कि वो नहीं आएंगे। उन्हें आना चाहिए, वो ज़रूर आएंगे। मेरे ख्याल में उन्हें जाना नहीं था चाहिए। सर मैं उनके साथ होऊंगा तो आ जाएंगे। अभी नहीं आएंगे। नहीं आएंगे तो आना भी नहीं चाहिए। मियाँ साहब खुदा दे वास्ते अदालतां दा आके सामना करें। आ जाए तो वैसे बेहतर है, बहरहाल मुश्किल नज़र आ रहा है। आना तो चाहिए। अगर वो सादक और अमीन है तो फिर उनको आना चाहिए। आ जाए तो उनके लिए बेहतर है, अपनी सज़ा पूरी करें। आप अनाज से मुतमिन होंगे, तंदुरुस्त होंगे तो ज़रूर आए। मियाँ साहब असली शेर बने, आ जाए मैदान में।
ادھر آئیں جی, جو ہوگا دیکھا جائے گا, کچھ بھی نہیں ہوتا. اب پتہ چلا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.